بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم ان پاک باز خواتین کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کا شرف حاصل ہوا، جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے اور جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قرب پایا اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو، اخلاقی اور عملی زندگی کے پہلو سے روشناس کروایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی خاتون تھیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ وہ مالدار، باعزت اور نیک دل خاتون تھیں۔ نبوت کے آغاز پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی یہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے آئی جب لوگ انکار کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا۔ وہ سادہ مزاج، عبادت گزار اور صدقہ دینے والی خاتون تھیں۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر اور عاملہ بیوی تھی۔ انہوں نے ہزاروں احادیث روایت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہم تک پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ علم عائشہ کے پاس ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی، جنہیں صدیقہ کہا گیا ہے، جنہوں نے علم، فہم، تقوی اور محبت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ جی ہاں، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کی بیٹی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے علم، عقل اور فہم کی دولت ملی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح نبوت کے 10ویں سال میں کیا اور وہ سب سے کم عمر زوجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا مردوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے والد سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی۔ آپ فقہ حدیث، طب، شاعری، عربی زبان اور تاریخ میں ماہر تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ آپ سے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ حضرت امام زہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر حضرت عائشہ کا علم تمام ازواج اور صحابہ کے علم کے ساتھ تولا جائے تو ان کا علم سب پر بھاری ہوگا۔ حضرت عائشہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، عبادات، اخلاق اور معاملات کے بہت سے پہلو بتائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتی تھی، نبی کا اخلاق قرآن تھا۔ آپ کی پاک دامنی پر جھوٹا الزام لگایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کی۔ یہ آیتیں قیامت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے 17 رمضان 58 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ زندگی بھر علم سکھایا، امت کی اصلاح کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا تک پہنچایا۔ حضرت عائشہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں بلکہ امت کی ماں تھی۔ علم، شرافت، کردار اور دین کا ایسا چراغ جن سے ہزاروں نے روشنی حاصل کی۔ حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، زینب، جویریہ، حضرت صفیہ، ام حبیبیہ، میمونہ، یہ تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار میں آپ کی شریک حیات بنی۔ ان میں سے ہر ایک کا کردار منفرد، ایمان سے بھرپور اور قابل تقلید تھا۔ ان کے ذریعے
ذریعے کئی قبیلوں اور قوموں کو اسلام سے قریب لانے میں مدد ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معتدل شادیوں کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں، جیسے بیواؤں اور مظلوم عورتوں کو سہارا دینا، قبائل میں اتحاد پیدا کرنا، شریعت کے احکام کو عملی زندگی میں نافذ کرنا، امت کو مختلف گھریلو معاشرتی مسائل کا حل دینا۔ ازواج مطہرات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں بلکہ ہماری روحانی مائیں بھی ہیں۔ ہمیں ان کی عفت، پاک دامنی، صبر، عبادت اور علم سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ازواج مطہرات جیسا ایمان، حیا، صبر اور علم عطا فرما، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما۔ تو پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔